بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب راز زیارت کربلا۔ یہ کتاب مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ سے زیارت امام حسین کے متعلق کیے گئے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں حضرت نے روایات محمد و آل محمد علیہم السلام کی روشنی میں زیارت کے اجر و ثواب کو ذکر فرمایا ہے اور زیارت کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سرزمین کربلا کے فضائل، دریائے فرات کی فضیلت اور زائر امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وہو خیر معین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ من احب حسین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے امام حسین ٹی وی کی مدد کے ذریعے سے حاضر خدمت ہوں اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین جناب موسیٰ کے زمانے میں کس طرح سے نمایاں ہوئے۔ عظمت امام حسین صرف کسی زمانے کی محتاج نہیں ہے یا کسی زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ خدا نے اپنے اس عظیم امام کو، اس عظیم امام حسین کی شخصیت کو ہر زمانے میں، ہر نبی کے دور میں ظاہر کیا ہے۔ کبھی کسی نبی کو سرزمین کربلا میں بلایا اور اس کو کوئی ایسی تکلیف دی کہ جس کے سبب اس کو سوال کرنا پڑے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، میں تمام واقعات کی طرف روشنی نہیں ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ آپ جانتے ہوں گے، آپ علماء سے سن چکے ہوں گے، اکثر انبیاء کو سرزمین کربلا سے گزارا گیا اور کسی نہ کسی تکلیف کا سامنا کرایا گیا۔ جب تکلیف کا سامنا کرایا گیا تو انبیاء اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ خدا بغیر کسی سبب کے نہ تکلیف دیتا ہے، نہ کوئی نعمت دیتا ہے، نہ کوئی زحمت دیتا ہے۔ اگر کوئی زحمت دیتا ہے تو اس کی بھی وجہ ہوتی ہے، اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کی بھی وجہ ہوتی ہے۔ زحمت دیتا ہے تو آیا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یا مقام میں اضافہ فرماتا ہے۔ اب انبیاء گناہ کر نہیں سکتے، مقام میں اضافے کے لیے اب سوال کرتے ہیں تمام کے تمام انبیاء کہ پروردگار اگر مقام میں اضافہ کرنا تھا تو یہ تو بتا دے کہ یہ جو تو نے مجھے چوٹ دی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ اس تکلیف کے ذریعے سے میں صبر کروں اور میرے ثواب میں اضافہ ہو، یہ کوئی اور وجہ بھی ہے؟ تو پروردگار عالم نے تمام انبیاء سے واقعہ کربلا کو بیان کیا، داستان کربلا سنائی، حالات کربلا کو بیان کیا، ظالم کون ہے، یزید لعنت اللہ علیہ، اور امام حسین کے چاہنے والے کون ہیں، امام حسین کے دشمن کون ہیں۔ اور تمام انبیاء نے امام حسین کے چاہنے والوں کو اچھے الفاظ سے یاد کیا اور جو بھی دشمنان اہل بیت تھے ان کو لعنت کے ساتھ یاد کیا اور یہ وعدہ کیا پروردگار سے اور یہ دعا کی پروردگار سے کہ پروردگار ان کو امام حسین کے چاہنے والوں میں سے قرار دے، امام حسین کا ساتھ دینے والوں میں سے قرار دے۔ اور یقیناً
یہ صرف انبیاء کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ تمام انبیاء کو گزارا گیا، صرف یہی تک نہیں ہے کہ صرف واقعہ کربلا سنا دیا، بلکہ کچھ انبیاء ایسے تھے جنہوں نے جب اللہ سے سوال کیا ان بارے میں تو اللہ نے اس کو اور وضاحت سے بیان کیا۔ جیسے کہ ایک جناب موسیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب موسیٰ اکثر کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، امام سے گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب جناب موسیٰ اللہ سے کلام کرنے کے لیے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے گئے تو جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار تو نے مجھے بہت شرف بخشا، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ جانتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں، تیری نظر میں جو مقام تو نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشا وہ مقام کسی اور امت کو نہیں بخشا۔ تیری نظر میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر، سب سے عظیم۔ آواز آئی کہ بے شک موسیٰ سب سے بہترین امت میرے آخری نبی کی امت ہے، سب سے محبوب نبی میرا آخری نبی ہے، اور سب سے محبوب امت میرے آخری نبی کی امت ہے۔ جناب موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ پروردگار وجہ کیا ہے، کس وجہ سے افضل ہے، کس وجہ سے بہتر ہے؟ تو میں واقعے کو مختصر کرتا ہوں۔ پروردگار نے 10 چیزیں بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ امت محمدی میں ہوں گی اور جن کی وجہ سے میں ان کو تمام امتوں سے افضل سمجھتا ہوں۔ ان میں سے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، 10 چیزیں ہیں، لیکن آخر میں جو 10ویں چیز پروردگار نے بتائی وہ بتائی عاشوراء۔ جناب موسیٰ کہنے لگے کہ پروردگار تمام چیزیں تو سمجھ میں آ گئیں کہ ہاں تو نے آخری زمانے میں اس امت میں نماز کو اس اعتبار سے نافذ کیا ہے اور اس کی کیفیت کو، اس کے طریقے کو، اس کے وقت کو ایسا بنایا ہے کہ اگر اس انداز میں کوئی عبادت کرے تو وہ تیری بارگاہ میں بہت عظیم ہوگا۔ روزہ جو قوانین تو نے بتائے ہیں یا جو قوانین تو امت مسلمہ کے لیے طے کرے گا اس اعتبار سے رکھا تو بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں۔ لیکن پروردگار یہ بتا ومل عاشوراء، اور یہ عاشوراء کیا ہے؟ مجھے سب سمجھ میں آ گیا یہ عاشوراء کیا ہے؟ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ عاشور یہ وہی دن ہے کہ جب میرے نبی کا نواسا، میرے نبی کا عظیم نواسا امام حسین سرزمین کربلا پر میرے دین کے لیے، میرے اسلام کے لیے بے خطا ظلم و جور کے ذریعے سے قتل کر دیا جائے گا، اور اس کی مظلومی کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے 6 مہینے کے بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کی مظلومیت پر مظلومی یہ ہوگی کہ اس کا 6 مہینے کا بچہ اس کے ہاتھوں میں ہوگا، وہ اپنے بچے کے لیے 1 گھونٹ پانی مانگ رہا ہوگا لیکن اس کو پانی نہیں دیا جائے گا بلکہ تیر سے شعبہ سے قتل کر دیا جائے گا۔ اب جناب موسیٰ نے جب یہ سنا کہ جناب موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ظاہر سی بات ہے پروردگار نے جو حقیقت کربلا بیان کی تھی وہ حقیقت کربلا جب سنے گا کوئی بھی انسان تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، لیکن اگر نبی ہو تو اس کا دل بالکل پاکیزہ ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ زار قطار رونے لگے تو خدا نے ان کے دل کے دلاسے کے لیے کہا کہ اے موسیٰ لیکن پھر میں مقام بھی امام حسین کے چاہنے والوں کو وہ دوں گا کہ اگر کوئی ان کی راہ میں 1 درہم خرچ کرے گا تو اے موسیٰ میں یہ پروردگار دعویٰ کرتا ہوں اس 1 درہم کا ثواب اس دنیا میں 70 درہم کے برابر دوں گا، 70 درہم کے برابر اس دنیا میں دوں گا۔ تو حاضرین میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر آپ کو امیر ہونا ہے تو امام حسین کے نام پر خرچ کیجئے، اس لیے
کہ جو اس راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کبھی مقروض نہیں ہوتا، اور اللہ اسی دنیا میں اسے 70 گنا عطا کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔